الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتقاد پہلے اسلام بھائیوں سے مسلم ناظروں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت ضرور کر دیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا یا سحری افطار کرنے یہاں تک کہ آب زمزم میں دم کیا ہوا پانی بھی پینے کی بھی شرعی اجازت نہیں. ہاں اگر اعتکاف میں ہے تو ان ساری چیزوں کی اجازت مل سکتی ہے. تو نیت صرف کھانے پینے کے لیے نہ کی جائے بلکہ ذکر الہی کے لیے نیت کی جائے. مسجد میں آنے کے بعد ذکر و درود تھوڑی سی عبادت کی جائے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بندہ کھا پی سو سکتا ہے. گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. یعنی جو اس وقت ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے بندے کی سچی نیت. تو اے عاشق رسول میں آپ سے مخاطب ہوں کہ ہر کام سے پہلے اچھی سی نیتیں کر لینی چاہیے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے بندے ماحول میں یہ بار بار ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ اچھی نیت بندہ کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اتنا بڑا فائدہ. بیان سننے سے پہلے بھی ہمیں ہر وقت ہمیشہ درس و بیان اچھی محفلیں میں بیٹھنا نصیب ہو تو اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. آئیے آج اجتماع پاک میں کچھ چند اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. مثلا نیت کیجئے کہ میں علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا, بعد اب بیٹھوں گا, دوران بیان سستی سے بچوں گا. انگڑائی لینا, آگے پیچھے دیکھنا, یہ سستی میں شامل. اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا. آنے والا آیا ہے, کہاں سے آیا ہے, کیا بولنے والا ہے, کیسا بولتا ہے, کیسی آواز ہے, کیا اس کا بیان کرنے کا انداز ہے. ان ساری چیزوں سے دماغ ہٹا کر اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا, یہ نیت کر دیجیے. ورنہ بات جو ہے نا وہ آخری تک جو ہے نا اس بیان والے کا انداز, اس کی آواز, اس کا لہجہ ٹٹولنے میں ہی وہ 1.5 گھنٹہ نکل جاتا ہے. حاصل کچھ نہیں آتا, نہ اس کے کچھ کام آیا. ہاں پھر شیطان اگر غالب آیا تو 1-2 خامیاں ضرور وہ لکھ لے گا اس کی کہ یہ اس میں کمی تھی, اس طرح بولنا تھا, اس طرح بول گیا, یا چلانا تھا وہاں خاموش رہا, یا خاموش رہنا تھا وہاں چلانا, چلا کر چلا گیا. تو یہ چیزیں نہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا. اور میں بھی اپنے لیے نیت کرتا ہوں کہ میں بھی اپنی اصلاح کے لیے بیان کروں گا. اب آخری بات یہ نیت کر لیجیے کہ جو سنوں گا نیکی کی دعوت دینی ہے, نیکی کرنی بھی ہے اور نیکی کی دعوت دینی بھی ہے, دونوں کام ہمارے ذمہ ہیں. تو آخر میں یہ نیت کر لیجیے کہ جو سنوں گا بیان میں اگر یاد رہا تو دوسرے مسلمان تک ضرور پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج بڑا ہی کیا بیان ہے.
یہ چیز کی ہم ہر ایک کے اندر کمی ہے. بیان آج اس ٹاپک پر ہے. وہ ٹیسٹ، وہ لذت، وہ ذائقہ جو ہمیں نہیں مل رہا ہے، آج اس تعلق سے بیان ہے. وہ عمل کرتے تو ہے مگر لذت نہیں ملتی، اس کا ٹیسٹ نہیں ملتا. بیان کا نام ہے لذت عبادت. یہی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارے اندر کمی ہے. کرنے کو کر جاتے ہیں مگر مزہ نہیں آتا. آج آئیے جن کو اس عبادت میں لذتیں ملی نا، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا اور یہ اپنی لذت میں کہاں تک گم تھے. کاش ہم ان کے قدموں کے دھونوں تک پہنچ جائیں. بہت بڑی بات ہے، غور سے سننے والی بات ہے، تو غور سے سننے کی کوشش بھی کیجیے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمارے پہلے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں چند واقعہ سنتے ہیں. چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھتے اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی. اتنی عبادت کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل یعنی رات کو نفل نماز بے حساب پڑھتے تھے. بے حساب پڑھتے تھے، ہرگز نہ چھوڑتے. اگر کبھی طبیعت ناساز ہوتی تو بیٹھ کر پڑھتے مگر پڑھتے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے. ان کی روایت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ رات کو نماز ادا فرماتے، پھر جتنی دیر نماز ادا فرماتے اتنی دیر آرام فرماتے، پھر جتنی دیر آرام فرماتے اتنی دیر پھر نماز ادا فرماتے، پھر نماز پڑھنے کی مقدار آرام فرماتے. یوں ہی کرتے رہتے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی. 15 منٹ نماز پڑھی، 15 منٹ آرام، پھر 15 منٹ آرام کیا تو اب اس کے بدلے 15 منٹ نماز. اس طرح کرتے کرتے فجر ہو جاتی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے، اسی رات ہی کی بات ہو رہی ہے جو بھی ہم نے سنا کہ کچھ آرام کرتے پھر اٹھتے پھر آرام کرتے پھر نماز پڑھتے پھر آرام کرتے پھر نماز پڑھتے، اسی رات کی بات ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے تو ہر بار مسواک کرتے اور ہمیشہ نیا وضو کرتے، پھر عبادت کرتے. اب یہ عبادت کا معمول تھا. اب آگے سنیے. صحابہ رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں نماز صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے تو میرا وہاں سے گزر ہوا. میں نے آپ کو رکعت باندھے پایا تو غنیمت جانا اس وقت کو اپنی قسمت کا غنیمت جانا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا نہیں ابھی اور یہ نماز میں ہے اور میں ان کی نماز میں شامل ہوتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع غنیمت جانا اور آپ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر ابتدا میں نماز شروع کر دی. اب سنیے، اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. اب جو اہل علم ہم کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ کتنی بڑی ہے، 2.5 پارہ اس کے اندر. الف لام سیقولون والتلک الرسول میں جا کے وہ ختم ہوتی ہے. 2.5 پارہ تقریباً یہ سورت ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی. آپ فرماتے کہ میں نے دل میں خیال یہ کر رکھا تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھ کر رکوع ضرور فرمائیں گے، مگر آپ علیہ السلام نے 100 آیات
پر رکوع نہ فرمایا بلکہ آگے بڑھ گئے. اب یہ کشمکش میں 100 آیتیں ہو گئی, ابھی رکوع نہیں ہوا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے 200 پر رکوع کر دیں, 200 آیت پوری کرنے کے بعد رکوع ہو جائے گا. مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 200 آیات پر بھی رکوع نہیں فرمایا. خیال کیا انہوں نے دل میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ پوری سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد ضرور رکوع فرمائیں گے. 2.5 پارے کی سورت ہے سورہ بقرہ. اب انہوں نے خیال کیا کہ یہ سورت ختم ہوگی تو شاید پوری سورت مکمل ایک رکعت میں پڑھیں گے, اس کے بعد رکوع فرمائیں گے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکوع پڑھتے رہے, تقریباً 2.5 پارہ مکمل پڑھ کر رکوع فرمائیں گے. چنانچہ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی, مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی بھی رکوع نہیں فرمایا بلکہ سورہ آل عمران شروع فرما دی. اس سورت ختم ہونے کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے, آگے شروع فرما دی. آپ فرماتے ہیں کہ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران مکمل تلاوت فرمانے کے بعد رکوع فرمائیں گے, مگر میرا خیال اس بار بھی درست نہ رہا. جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران مکمل فرمائی, یعنی 4.25 پارے تلاوت فرما لیے, لیکن رکوع نہ فرمایا بلکہ سورہ نساء بھی شروع کر دی. چلو اس بیان میں اتنا تو پتہ چلا کہ اس سورت کے بعد یہ سورت آتی ہے, اس سورت کے بعد یہ سورت آتی ہے. تو اتنا تو ضرور یاد رہے گا نا, سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران آتی ہے, اس کے بعد سورہ نساء آتی ہے. انہوں نے خیال فرمایا کہ میرا خیال اس بار بھی غلط ہوا اور سورہ نساء شروع فرما دی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء مکمل کر کے ان کو فرمائیں گے. اب کی بار بھی میرا خیال درست نہ تھا. جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء مکمل کی, یعنی سوا 5 پارے پورے ہو گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ شروع فرمائی اور سورہ مائدہ مکمل تلاوت کرنے کے بعد یعنی تقریباً 6.5 سپارے پڑھ کر رکوع فرمایا. میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے. پھر دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام شروع فرما دی. اب اتنی کٹھن عبادت اور اتنی لمبی عبادت جو ابھی ہم نے ہمارے سامنے روایتیں سنائی گئی, اب آگے آئیے. آگے فرماتے ہیں کہ اے عاشقان رسول, ہمیں جو نا وہ جھنجھوڑا جا رہا ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ضرورت, کیسے, کیوں, ان کو کیوں. سنیے, اے عاشقان رسول, آپ نے سنا کہ بخشائے ہوئے آقا, اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں, بخشائے ہوئے آقا امت کے غمخوار, امت کو بخشوانے والے آقا, دو جہاں کے داتا, کتنی کثرت سے اور کیسی پابندی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے. پھر یہاں یہ بھی غور کر لیجیے کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات کتنی تھی. کیا اور کوئی کام نہیں تھا؟ بہت سارے کام تھے. سنیے کیا کیا کام تھے. ہم پر جو ہوتا ہے نا, عموماً کی کیا ذمہ داری ہماری, ایک گھر کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے. ہمارے پر ہمارے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے, پورے محلے کی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہم پر اپنے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے. آقا علیہ السلام کیا کیا ذمہ داری اٹھا رہے سنیے. اس کے باوجود عبادت میں اتنا وقت دیا جا رہا ہے, یہ جتانے کے لیے ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ عموماً ایک گھر کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے, ایک گھر کے چند افراد کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. مگر ہمارے آقا کو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہے,
نبوت کے فرائض بھی انجام دیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان کو علم دین بھی سکھایا کرتے تھے، نیکی کی دعوت بھی دیا کرتے تھے، غم خواری بھی کیا فرمایا کرتے تھے، مریضوں کی عیادت بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ فریاد لاتے، ان کی فریاد بھی سنایا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ جانور بھی اپنی مصیبتوں کو لا کر سناتے تھے، ان کی بھی غمگساری اور رحمت سے نواز دیا کرتے تھے۔ انسان تو انسان، جانور تو بھی ان کی بھی مصیبتیں، ان کی بھی پریشانیاں آقا علیہ السلام سنا کرتے تھے، اور ان کو بھی جو ہے نا رحمت بھرے انداز سے نواز دیا کرتے تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یوں سوچا جائے، اگر ہم سوچا جائے تو کتنی مصروفیات تھی، ان سب مصروفیات کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اور کثرت سے اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اے میرے پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، صد کروڑ اور ایک ہم ہیں، اتنا بڑا یہ کمپاؤنڈ ہے، ہفتہ بھر نیکی کی دعوت ہوئی، اتنا بڑا اجتماع ہوا، مگر پھر بھی آج جمعرات ہے، ہماری مسجد کا حال آپ دیکھ لیں۔ ایک ہم کہ ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کوئی کمی نہیں، نکال لیتے ہیں۔ پیسہ کمانا ہو تو وقت ہی وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا ہو تو وقت ہی وقت ہے، موبائل اور سوشل میڈیا کے سامنے بیٹھنا ہے تو وقت ہی وقت ہے، کوئی مداحیہ آ جائے تو اس کے گرد جمع ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کھیلنے کے لیے بھی وقت ہے، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے ساری رات سارا دن اس کے ارد گرد رہ کر وہاں بیٹھ کر دیکھنے کا ہمیں وقت ہے، دھوم دھام مچانے کا بھی وقت مل جاتا ہے۔ ہاں، ہمیں اگر وقت نہیں ملتا تو صرف عبادت کے لیے نہیں ملتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اجتماع میں جانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، قافلے میں جانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے چلو ابھی نہیں، بات میں آتا ہوں۔ لیکن ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، وقت نہیں ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے، اجتماع میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے، باقی سارے کام کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں۔ اے میرے بھائی اسلام کے، ہمیں وقت نہیں ملتا تو شراب و چاس کے نہیں ملتا، ہمیں وقت نہیں ملتا تو عوامین کے نہیں ملتا، ہمیں وقت نہیں ملتا تو نوافل نماز کے نہیں ملتا، وقت نہیں ہے تو نیک اجتماع میں شرکت کا وقت نہیں ہے، مدنی کاموں میں سفر کا وقت نہیں ہے، نیکی کی دعوت دینے کا وقت نہیں ہے، علم سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو قبر آخرت کی تیاری کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، وقت ہے۔ جو اہم چیز ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور جو چیزیں ہمیں برباد کرنے چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ بندہ کام پہ سے تھک کر آتا ہے، چائے گھر میں پیتی ہے گرم گرم، گھر والوں کو بولتا ہے تھوڑا نیچے جا کے آتا ہوں، بلڈنگ میں رہتا ہے تو نیچے جا کے آتا ہوں۔ اب یہ گیا، اگر 9 بجے اترا ہے تو امی 12:30 بجے فون کرتی، بیٹا 12 بجے آ جا، نہیں امی بس آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ اب یہ 3 گھنٹے سے اسی تفریح میں، چائے کی دکان پہ لوگوں کی گپ شپ میں کھڑا ہے اور یہ وقت کو برباد کرتے چلے جا رہا ہے۔ مگر اسے کہا جائے کہ بھائی اجتماع میں چلے جا، بولے بھائی بہت کام ہے، بہت کام ہے، گھر میں بھی بہت سارا کام پڑا ہوا ہے، آفس کا بھی کام پڑا ہوا ہے، بہت کام ہے۔ اے میرے پیارے پیارے بھائی، کاش ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے، کاش ہم اپنے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طور پر اپنا آئیڈیل بنا لیں اور آپ کی سیرت پاک کو زندگی میں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اے کاش عبادت کی توفیق مل جائے، اے کاش، اے کاش، اے کاش۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو، ہر بیان سنتے ہیں اس انداز سے آج کا بیان مت سنیے۔ آج کے بیان میں ہمیں وہ مرکز نے عطا کیا ہے کہ واقعی دل ہلا دینے والی چیز ہے۔ آپ خود جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو اور پوچھیے اپنے آپ سے، موبائل دیکھنے کا وقت ہے، یوٹیوب دیکھنے کا وقت ہے، بہت ساری چیزیں کرنے کا وقت ہے، دوستوں کے پاس جانے کا وقت ہے، نیچے جا کر اسٹینڈ پہ کھڑے ہونے کا وقت ہے، پان ڈبی میں کھڑے ہونے کا وقت ہے، چائے کی دکان میں بیٹھنے کا وقت ہے، یہ سارے وقت تو ہے میرے پاس، تو پھر عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے میں وقت کیوں نہیں
کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے لیے بھلائی کے دروازے بند ہو گئے ہوں؟ سنیے دل تھام کے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر بھلائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اب ان کا دل کہیں نہیں لگتا، آگے آ رہا ہے، آپ توجہ سے سنیے۔ مشہور صوفی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آپ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی نے ایسے ایسے واقعات بیان فرماتے ہیں کتابوں میں کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے ان کی چھوٹی سی بات۔ ابھی آپ سنیے، فیصلہ کیجیے کہ واقعی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ نے ہم پر ڈال کر، بادشاہ نے کسی بادشاہ کے ہم غلام ہیں یا اس کے نوکر ہیں یا اس کے وزیر ہیں، تو بادشاہ نے ہمیں کسی کام کے لیے بھیجا ہے، بادشاہ نے ہمیں کسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ فلاں شہر میں جاؤ، یہ میرا کام کر کے آؤ، 1 مہینہ لگے گا، 2 مہینہ لگے گا، 4 مہینہ لگے گا، جتنے کا بھی وہ راستہ لمبا ہو، بادشاہ نے ہمیں کسی خاص کام کے لیے بھیجا، تم راستے میں اور بہت سارے کام کرو، بادشاہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کی مدد کر دو، بیٹھو سو رات دن گزارتے رہو، چلتے رہو، کام کرتے رہو، لوگوں کی مدد کرتے رہو، جو آپ کے سمجھ میں آیا کرتے رہو، راستے بھر میں جو چاہے وہ کام کرو، مگر وہ خاص کام جس کے لیے بادشاہ نے تمہیں محل سے بھیجا تھا، اگر وہ کرنا بھول جاؤ تو کیا بادشاہ تمہارے واپس آنے میں خوش ہوگا؟ بات بہت بڑی ہے۔ بادشاہ نے جس کام کے لیے اس شہر بھیجا ہے، راستے بھر میں آپ نے جو کام کیا اس سے مطلب نہیں، یہ سارے دنیا کے دوسرے کام کر لیے، لوگوں کا بھلا کیا، بہت کچھ کیا راستے بھر میں، لیکن بادشاہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو نہیں کیا، اسی آ گیا۔ تو اب بتائیے کہ یہ بادشاہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض؟ اب کون بادشاہ اور کون کام کرنے والا ہے، کس کو بھیجا ہے؟ سنیے، ہرگز نہیں، وہ بادشاہ ہرگز نہیں خوش ہوگا، بس اس لیے دنیا میں انسان ہر کام بھولے تو بھول جائے، مگر ایک کام ہے جو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ خاص کام کیا ہے؟ اس کا ذکر پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز العرفان میں یہ ہے کہ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر امانتیں پیش فرمائی ہے، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اس آیت میں امانت سے مراد نماز ہے، اس امانت سے مراد نماز ہے، اور ہر وہ کام مراد ہے، اس آیت سے ہر وہ کام مراد ہے جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہیں کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ یہ وہ امانتیں ہیں جو رب نے اپنے بندوں کی طرف دی ہے، جس کے کرنے سے ثواب اور نہیں کرنے سے گناہ۔ افسوس ہمیں ہر کام یاد آ جاتا ہے، یاد رہتا ہے، کھانا نہیں بھولتے، پینا نہیں بھولتے، نئے کپڑے لینا نہیں بھولتے، موبائل کا نیا ماڈل آ جائے تو خریدنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کے نئے ماڈل پر توجہ رکھتے ہیں۔ ہاں، توجہ نہیں رہتی تو سب سے اہم کام یعنی عبادت کی طرف توجہ نہیں رہتی، باقی تو مارکیٹنگ کا سارا سسٹم ہمیں پتا ہوتا ہے، شیئر بازار میں کیا ہو رہا ہے، مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، کون سا نیا ماڈل آیا، کون سی نئی گاڑی آئی، یہ ساری چیزوں کی خبر ہوتی ہے، مگر توجہ نہیں رہتی تو ہماری اپنی عبادت کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ قبر کی فکر نہیں ہوتی، قبر کی وحشت کی طرف کوئی توجہ نہیں، قبر میں جب نکیرین یعنی فرشتے سوال پوچھیں گے، اس تنہائی میں وحشت میں کیا جواب دینا ہے، کیسے دے پائیں گے، اس کی بھی فکر نہیں۔ قیامت کی گرمی میں ہمارا کیا بنے گا، کوئی فکر نہیں۔ جب ہمارا نامہ کھولا جائے گا اس وقت کیا حال ہوگا، کوئی فکر نہیں۔ پل صراط کیسے گزاریں گے، کوئی فکر نہیں۔ جنت ٹھکانہ ہوگا یا جہنم ٹھکانہ ہوگا،
کوئی توجہ نہیں. ہماری توجہ اگر نہیں ہوتی تو ان باتوں کی طرف نہیں ہوتی جو جنت میں لے جانے والی ہوتی ہے, جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے. جو ایک مسلمان کا صحیح فریضہ کیا ہے یہ بتانے کی جو توجہ ہوتی ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. باقی دنیا کو راضی کرنے میں ہم لگے ہوتے ہیں. کاش کہ ہم آخر والے بن جائے, کاش عبادت کا ذوق مل جائے, کاش 100 کروڑ کاش کہ دنیا سے دل سے نکل جائے, کاش اللہ پاک کی رضا پانے کی فکر میں ہم سب لگ جائے. اے کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باہر بھی جو تمام اسلامی اور سے گزارش کر کے مسجد میں تشریف لے آئے. اور ایک جگہ سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 27 سورۃ الذریات آیت نمبر 56 میں اللہ پاک نے فرمایا, ترجمہ کنز العرفان, اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کرے. جن تو ہمیں معلوم نہیں کہاں ہے نہیں کہیں ہے مگر ہے, وہ مخلوق دکھتی نہیں ہے, مگر آدمی تو ہمیں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہم اس دنیا میں اللہ پاک کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے. کس کام کے لیے بادشاہ نے دنیا میں بھیجا ہے, اور یہ سارے کام چھوڑ کر اس نے دیے ہوئے کام چھوڑ کر دوسرے کام کر کے ہم جا رہے ہیں, تو اس بادشاہ کو کیا جواب دیں گے؟ آئیے, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کو ہر چیز سے بڑھ کر اہمیت دیں. باقی کچھ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے, عبادت میں سستی ہرگز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہماری زندگی میں آنے کا مقصد یہی ہے, اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے. باقی جو ہم سب کر رہے ہیں ہماری زندگی جینے کی ضروریات ہے جس کو رب پورا کر رہا ہے, مگر اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں عبادت کرنی ہے, اسے راضی کرنا ہے. یہ چیزیں ہم پر رکھی ہے, فرض کی گئی ہے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی کی عادت تھی کہ آپ رات بھر نماز پڑھتے رہتے, سحری کے وقت بیٹھ جاتے اور اللہ پاک کے حضور گریہ وزاری کرتے, یعنی آنسو بہاتے, کہتے یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارا اختتام خیر کے ساتھ نہ ہوا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. ساری عبادت کرتے, رات عبادت کرتے اور اپنے آپ سے یہ مخاطب کرتے کہ اللہ نے مجھے اسی لیے تو پیدا کیا ہے, اگر یہ نہ کر سکے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اے پیار کرے اسلام بھائیو, اے عاشقان رسول, اللہ پاک ہمیں عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرمائے. یقین مانیے دنیا میں جو کچھ موجود ہے اللہ پاک کی عبادت ان سب سے بڑھ کر لذیذ ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی لذتوں میں اتنے کھو چکے ہیں کہ عبادت اور ریاضت کی جو اہمیت ہے نا, اس اہمیت ہم سے کوسوں دور ہو چکی ہے. اس لیے ہمیں دنیا کے کاموں میں جو لذت ملتی ہے وہ اس لیے کہ وہ کام ہم زیادہ کرتے ہیں. جو کام آدمی زیادہ کرتا ہے اس کی عادت سی ہو جاتی ہے, اس کو مزہ آنے لگتا ہے. اور جو کام کبھی کیا ہی نہیں, کبھی کبھار کیا ہے تو جائز سی بات ہے اس کی لذت اس کو ملے گی نہیں. فرماتے ہیں کہ عبادت اور ریاضت کی جو اہمیت ہے ہم نے وہ اہمیت اسے نہیں دی, اس لیے ہمیں دنیا کے کاموں میں لذت ملتی ہے, عبادت میں ویسی لذت نہیں ملتی. اگر ہم عبادت کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ کریم عبادت کی بھی لذت ایسی ہی ملے گی جیسی دنیا کے کاموں میں ہمیں لذت ملتی ہے. مگر اس مقابلے میں ہم کتنا ہی کام کر جاتے ہیں. لذت عبادت یہ تب ملے گی جب ہم لذت عبادت زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں گے تو اللہ کریم کی رحمت سے امید ہے کہ وہ لذت ڈال ہی دیتا, اور اس کا وعدہ ہے. آئیے اگر وقت ملا تو آگے سنتے ہیں.